بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعہ۔ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو کیا اجر ملتا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن سری حدثنا سفیان عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن ابن ابی عمرہ عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شہد العشاء فی جماعت کان له قیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان له کقیام لیلۃ او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی جماعت کے اندر حاضر ہوا تو اس کے لیے نصف رات کے قیام کا اجر ہے، اور جو بندہ عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے اندر حاضر ہوا تو اس کے لیے پوری رات قیام کا اجر ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کو آدھی رات قیام کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو بندہ عشاء اور صبح دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا اجر ملتا ہے، یعنی پوری رات قیام کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، جتنا اجر اس کو پوری رات قیام کرنے پر ملتا اتنا اللہ تعالیٰ ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس باب کے اندر عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی بھی، حضرت انس کی بھی، حضرت عمارہ بن رویبہ کی بھی، اور حضرت جندب کی بھی، اور ابی بن کعب کی بھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بھی، اور حضرت برادہ کی بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور جماعت کی فضیلت، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں آگے ایک اور روایت لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا داود بن ابی ہند عن الحسن عن جندب بن سفیان عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تحفر الله في ذمته او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح، جس بندے نے صبح کی نماز پڑھی، اس کو با جماعت باب کے اندر امام ترمذی لا رہے ہیں۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر جماعت کی قید نہیں تھی، لیکن چونکہ نماز کامل اسی وقت ہوتی ہے جب جماعت کے ساتھ ہو، تو اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جماعت کے باب کے اندر اس کو لایا ہے کہ یہ فضیلت تبھی ملے گی جب جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کے لفظ کے اندر جماعت کی قید نہیں ہے، لیکن امام ترمذی جماعت کی قید کے ساتھ اس کو مقید فرما رہے ہیں کہ یہ فضیلت اسی وقت ملے گی جب نماز کامل ہو، اور نماز کامل جماعت کے ساتھ بنتی ہے، بغیر جماعت کے نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلا تحفر اللہ فی ذمتہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے کو مت توڑو، خبردار اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو مت توڑنا، ایسے بندے کو ستانا نہیں، خبردار اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو توڑ کر ایسے بندے کو ستانا مت، اگر ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ ہرگز تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ صغرا ہے نا، تو اس کا کبرا معذوف ہے۔ اگر ستاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وعدہ سناتے ہیں کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس ذمہ داری کو توڑنا نہیں، ایسے بندے کو ستانا نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ ایسا بندہ میری ذمہ داری کے اندر ہے۔ تو اگر تم نے وہ ذمہ داری کے اندر رکھنا ڈالا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
جی جی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عثمان کی حدیث حسن صحیح ہے. جی جی وقد روی هذا الحدیث عن عبد الرحمن ابن ابی عمرو عن عثمان موقوفا وروی من غیر وجہ عن عثمان مرفوعا. یہ حدیث عبد الرحمن بن ابی عمرو سے، وہ عثمان سے روایت کرتے ہیں، موقوفاً بھی روایت ملتی ہے اور متعدد طرق سے روایت آئی ہے ان سے مرفوعاً بھی. جی صبح کی نماز کی فضیلت کے سلسلہ میں. اور آگے روایت لاتے جی ہیں حدثنا عباس العنبری حدثنا یحییٰ بن کثیر ابو غسان العنبری عن اسماعیل الکحال عن عبداللہ ابن اوس الخزائی عن برائدۃ الاسلمی ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ او کما قال. جی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں ظلمت کی جمع ظلم، اندھیروں کے اندر، تاریکیوں کے اندر جو بندہ مسجد کی جانب زیادہ چلتا ہے جی جی تو فرمایا بشر، اس کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ بن نور تام یوم القیامہ، قیامت والے دن نور تام کی. جو بندہ جی ظلمتوں کو برداشت کرتا ہے، ایک ظلمت نہیں، صبح کی نماز گیا پڑھنے کے لیے اس وقت اندھیرا تھا، رات کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اس وقت اندھیرا تھا، اور طرح طرح کے اندھیرے اس نے اندھیرے برداشت کیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے جا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے، یہ اندھیرے برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہے. تو اس نے چونکہ اتنی ظلمتیں، اتنے اندھیرے اور اتنی ٹھوکریں برداشت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن نور تام عطا فرمائے گا کہ اس وقت باقیوں کو ٹھوکریں لگ رہی ہوں گی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نور تام عطا فرمائے گا. نور جی تام کیا ہے؟ وہ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نور تام کیا ہے. دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا. اس وقت لوگ نور کو ترسیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. نور تام کیا ہے؟ ہر طرف دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نور ہی نور ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اندھیروں میں، اندھیرے دو نمازوں میں ہی ہوتا ہے نا، زیادہ جو اندھیرا ہوتا ہے، مغرب کے وقت بھی سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. اندھیرے جی جی دو نمازوں میں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، صبح کی نماز کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. پھر اندھیرے یہاں پر ظلم جمع کا صیغہ ہے، کئی طرح کے اندھیرے ہیں. ایک ہے چاند نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا، پھر جناب والا درختوں کا سایہ آ گیا تو اندھیرے کے اندر مزید بڑھائی آ گئی، یعنی اندھیرا مزید بڑھ گیا. کئی طرح سے اندھیرا آیا، لیکن اس شخص نے تمام اندھیروں کو، کسی اندھیرے کا پاس لحاظ نہ کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ٹھوکریں کھاتا جا رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، اور کسی جانور، کسی موذی شے سے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر حاضری دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو نور تام کی خوشخبری دے دو. جس وقت لوگ نور کو ترس رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو وہ نور عطا فرمائے گا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نور ہی نور ہوگا. لیکن فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے. تو اس باب کے اندر مغرب، عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صبح اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ